کہ دیکھیں ہم دنیا کے اندر ہم مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ ہر شخص، جیسے میں نے ابھی شروع کے اندر بات کی تھی کہ ہر ملک کے رہنے والے علاقے کے رہنے والوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا جو ہے اس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے، لیکن اس عالم سے پہلے بھی ایک عالم تھا نا، عالم ارواح۔ تو عالم ارواح میں ہم جب رہتے تھے تو وہاں پہ ہم کون سی زبان بولتے تھے؟ کیا ایسے کوئی کمیونیکیشن ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا؟ ہمیں نہیں پتہ ہے، اس معاملے میں سکوت ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے بعد جو ہے وہ عالم قبر ہے، عالم آخرت کی پہلی منزل عالم قبر ہے۔ اب قبر کے اندر سوالات کا تو بتایا گیا کہ بھئی فرشتے سوال پوچھیں گے، 3 سوال ہوں گے، تو اب وہ جواب انسان کی زبان میں دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام گفتگو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، میری بہن نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ قبر میں جو سوال جواب ہوں گے وہ کس زبان میں ہوں گے، اور ہم کس زبان میں جواب دیں گے؟ تو یہ سوال تو بڑا اچھا ہے۔ اچھا، پہلے تو ایک بات آپ ذہن میں بٹھائیں کہ دیکھیں ہم دنیا کے اندر ہم مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ ہر شخص، جیسے میں نے ابھی شروع کے اندر بات کی تھی کہ ہر ملک کے رہنے والے علاقے کے رہنے والوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا جو ہے اس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے، لیکن اس عالم سے پہلے بھی ایک عالم تھا نا، عالم ارواح۔ تو عالم ارواح میں ہم جب رہتے تھے تو وہاں پہ ہم کون سی زبان بولتے تھے؟ کیا ایسے کوئی کمیونیکیشن ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا؟ ہمیں نہیں پتہ ہے، اس معاملے میں سکوت ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے بعد جو ہے وہ عالم قبر ہے، عالم آخرت کی پہلی منزل عالم قبر ہے۔ اب قبر کے اندر سوالات کا تو بتایا گیا کہ بھئی فرشتے سوال پوچھیں گے، 3 سوال ہوں گے، تو اب وہ جواب انسان کی زبان میں دے گا۔ پہلا اس کا جو ہے وہ ایک تو بات یہ ہے کہ تصریح بالکل موجود نہیں احادیث کے اندر کہ بھئی انسان کی زبان کے اندر جواب دے گا، ٹھیک ہے جی؟ ایسی کوئی تصریح موجود نہیں ہے۔ یہ تو پہلا جواب ہو گیا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے ہر شخص اپنی زبان میں جواب دے گا، کہ جو اس کی زبان ہوگی اس زبان میں جواب دے گا، ٹھیک ہے؟ فرشتے تو اس بات پر کوئی وہ تھوڑی ہیں کہ جی فرشتوں کی بھی کوئی ملک ہیں، وطن ہیں، علاقے ہیں، یا ان کی قومیں ہیں، کوئی نسلیں ہیں کہ بھئی فرشتے جو ہے وہ افریقہ کے رہنے والے تو وہاں کی لینگویج بولتے ہوں گے، امریکہ کے رہنے والے وہاں کی بولتے ہوں گے، ایشیا کے رہنے والے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اور فرشتے کوئی محتاج بھی نہیں ہیں کمیونیکیشن کے لیے کسی لینگویج کے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی کی زبان ہوگی اسی زبان کے اندر جو ہے اس سے سوال ہوگا اور وہ اسی زبان کے اندر جواب دے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو قوت گویائی عطا کرے گا اور انسان اس بات پہ قادر ہو جائے گا کہ سب عربی زبان میں جواب دیں گے۔ تو یہ کوئی مشکل بات تو ہے نہیں، کیونکہ عالم آخرت ہے اور وہاں کا نظام ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضور نے فرمایا احب العرب لثلاث، کہ عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو، عربی زبان سے، فإنی عربی، کہ میں عربی ہوں، وہ لغت القرآن عربی، کہ قرآن کی زبان عربی ہے، وہ لغت اہل الجنہ عربی، کہ جنت کے رہنے والوں کی زبان عربی ہوگی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سارے عربی بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہ زبان سکھا دے گا۔ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہوگی، جیسے ایک ملک کے رہنے والے لوگ انگلش بولنے والے ملک کے انگلش بولتے ہیں، اردو بولنے والے اردو بولتے ہیں، عربی بولنے والے عربی بولتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جنت کے اندر سب جو ہے وہ جنت کی زبان عربی ہے تو وہ بولیں گے، لیکن قبر کے اندر اب کون سی زبان بولی جائے گی؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ آپ اپنی اپنی زبان میں جواب دیں گے، اور یا اللہ تعالیٰ کو عربی سے بلوا دیں گے کہ انسان عربی بولنے پہ قادر ہو جائے گا۔ اور ایک اور جو بات بڑی اہم ہے کہ وہ عالم آخرت ہے، عالم غیب ہے، اور اس کو ہم دنیا کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہاں کی جو یہ ایک ڈیفرنٹ عالم ورلڈ ہے، وہ ڈیفرنٹ ورلڈ ہے، اور اس کو جو کہتے ہیں نا امور غیوبات کہ عالم الغیب، اور کہ مومن کو کیا کہا گیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن کون ہے؟ وہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ تو جو عالم غیب کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی چیزیں جو ہے وہ اتنی ظاہر کی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اب اس سے زیادہ کیا ہے وہ تو غیب میں سے ہے۔
وہ تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور ہمیں اس میں خاموش رہنا چاہیے اور اس کے اوپر ایمان لے کے آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اور ایک اور ہے کہ آدمی کو اس بات کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. وہ ہمارا میں کرکٹر ہے، اس کا انٹرویو کہیں پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جب میں پرفارمنس دے رہا ہوتا تو مجھے اب ٹینشن شروع ہو جاتی تھی کہ یار مجھے اگر مین آف دی میچ مل گیا تو مجھے انٹرویو دینا پڑ جائے گا، اور انٹرویو جو ہے وہ انگلش میں ہوگا تو میں تو انگلش بول نہیں سکتا. تو اس کو یہ ٹینشن ہوتی تھی. تو وہ کہتا تھا میں خوف میں ہوتا تھا کہ یار مجھے، تو وہ اس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس کے اوپر اثر پڑتا تھا. یعنی اس کو یہ خوشی نہیں ہو رہی ہوتی تھی کہ یار میں، اس کو یہ ٹینشن ہو رہی ہوتی تھی. تو ہمیں اس ٹینشن میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کس زبان میں ہم جواب دیں گے. ہمیں اپنی جو کارکردگی ہے نا اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ بھئی ہم اپنے عمل کو ٹھیک کریں اور ان سوالوں کا جواب تلاش کریں. تو اللہ تعالیٰ پھر بلوائے گا، جس زبان میں بھی سوال جواب ہوں گے اسی زبان میں ہم جواب بھی دے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، آپ کو بھی توفیق دے.